بارش برسی، اس زور کی برسی کہ سب گیلے ہو گئے، سب تربتر ہو گئے، جل تھل بھر گئے۔ اس وقت ابو طالب نے یہ شعر کہا ہے، بخاری میں موجود ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں تیسرے پارے میں فرماتا ہے کہ یاد کرو اس دن کو جب ہم نے سارے نبیوں کو جمع کیا۔ ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی، عالم ارواح میں یہ میثاق ہوا، اس کو کہتے ہیں میثاق انبیاء، نبیوں کا عہد و پیمان قرآن میں، کہ اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور فرمایا کہ اے سارے انبیاء و رسول سنو، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، تمہیں نبی بنا دوں، تمہیں رسول بنا دوں، اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ آخری نبی تمہارے درمیان آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو پھر تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم سب اس کی مدد کرو گے۔ یہ نبی پاک کی پیدائش اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں بھیجنے کا ذکر اللہ سارے نبیوں کے سامنے فرما رہا ہے۔ تیسرا پارہ اٹھائیں، آخری رکوع ہے، آیت میثاق مشہور آیت مبارکہ ہے، حضور کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، یہی تو میلاد ہے۔ اور میلاد کہتے کسے ہیں؟ حضور کے بھیجنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ محفل انبیاء کی محفل ہے، اور اس میں اللہ پاک نبیوں کو جمع کر کے عہد لے رہا ہے کہ اے نبیوں سن لو اور اس کو یاد کر لو کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں اور میرا نبی تمہارے درمیان آ جائے، وہ آخری نبی آ جائے، میں اس کو بھیج دوں، تو پھر تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اب اللہ نے ان سے اقرار لیا نبیوں سے، بتاؤ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ جب تمہارے ہوتے ہوئے نبی آخر الزماں آ جائیں اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اس کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ فَاشْهَدُوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اب بتاؤ نبیوں سے کوئی وعدہ خلافی متصور ہے؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے اقرار بھی کروایا اور ان کو ایک دوسرے پر گواہ بھی بنایا، اور پھر فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ یہ نبی کا میلاد نہیں ہے تو اور کیا؟ میلاد کہتے ہیں پیدائش کے دن کو بیان کرنا، پیدائش کے دن کا ذکر کرنا۔ ابھی ہم میلاد ہی منا رہے ہیں، حضور کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی پیدائش کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ وہ محفل کے جس میں واقعات میلاد، پیدائش کے واقعات کو بیان کیا جائے، اور بھائی اس کو میلاد کہتے ہیں۔ یہ میلاد تو قرآن و حدیث صحابہ کی تو زندگیوں کا معمول ہی یہی تھا۔ حضرت حسان ابن ثابت، بخاری اٹھائیں، حضرت حسان ابن ثابت کو سرکار ممبر پر کھڑا کرتے اور خود سامنے تشریف فرما ہوتے۔ ممبر پر نعت خواں کی اتنی اہمیت ہے، جبکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق نعت خوانی کرے۔ دربار رسول کے عظیم شاعر حضرت حسان ابن ثابت، بخاری میں حضور ممبر رکھواتے حضرت حسان کے لیے، ممبر پر بٹھاتے اور سرکار سامنے تشریف فرما ہوتے، فرماتے حسان کہو، حضرت حسان کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ جمال والا میری آنکھیں کیسے دیکھتی، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ایسا ہی پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ ابو طالب کا یہ شعر بخاری میں، کہ جب قحط پڑا مکے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے عالم میں تھے، ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک کو کعبے کے ساتھ لگا دیا، اور حضور کا ٹیک لگا دیا کعبے کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام کو سامنے رکھ کر دعا کی، اے اللہ قحط پڑا ہوا ہے تو بارش نازل فرما۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سامنے موجود ہے، کعبے کی دیوار سے لگا کر حضور کو کھڑا کر دیا ابو طالب نے، قحط پڑا ہوا تھا، دعا کی یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ بارش برسی، اس زور کی برسی کہ سب گیلے ہو گئے، سب تربتر ہو گئے، جل تھل بھر گئے۔ اس وقت ابو طالب نے یہ شعر کہا ہے، بخاری میں موجود ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ گوری رنگت والے، یہ چٹی رنگت والے، کہ جن کے چہرے کی برکت سے اللہ سے پانی کو طلب کیا جاتا ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ یتیموں کے پیشوا ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں اور بیواؤں کا آسرا ہیں۔ یہ پورے اشعار بخاری میں موجود ہیں ابو طالب کے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ میلاد کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کے ولادت کے واقعات کو بیان کرنا، یہی میلاد ہے۔ اور اس میلاد پر کون مسلمان ایسا جو خوشی نہ کرے نبی کی پیدائش پر؟ تو اصل میلاد تو یہ تو ابو بکر نے بھی منایا، فاروق اعظم نے بھی منایا، عثمان غنی نے بھی منایا، اور جناب مولا علی نے بھی منایا۔ سارے صحابہ حضور کی ولادت کے واقعات کو بیان کرتے تھے۔